مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا أقسم بهذا البلد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دینی بھائیوں، آج کی یہ مبارک رات بڑی عظمت والی رات ہے. یہ رحمت و مغفرت کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے. آج کی رات اللہ تعالی آسمان اول کے اوپر اجلال فرماتا ہے اور خدا سے جو بندے مومن مغفرت طلب کرتا ہے اللہ تعالی اسے بخش دیتا ہے. گناہوں سے اپنے توبہ کرنے کی رات ہے، عبادت و ریاضت کی رات ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں پوری رات شب بیداری کریں اور اپنے رب سے زیادہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، اور انشاءاللہ الرحمن ان کی دعا بھی مقبول ہوگی. آمین. میرے بھائی، یہ وہ عظمت والی رات ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل میرے حبیب کی بارگاہ میں پہنچو اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ حبیب آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے، آسمان کی طرف سر اٹھائیے. آج کی رات اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام سدرہ سے پرواز کیا اور بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضری دی. عرض کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھائیے. حضرت جبریل نے جب یہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل یہ کون سی رات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے اور اتنی برکت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جو بندے مومن مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جو بندہ اپنے رب سے جائز دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن 3 لوگوں کی دعا مقبول نہیں ہوتی ہے. آج کی رات میں 3 لوگوں کی دعا مقبول نہیں ہوتی ہے. وہ 3 لوگ کون کون ہیں؟ وہ 3 لوگ یہ ہیں، وہ ہیں، ایک تو وہ سود کھانے والا انسان ہے. جو انسان سود کھاتا ہے اس کا اس مبارک رات میں کوئی حصہ نہیں ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہیں کر لے گا. جب تک کہ وہ سچی توبہ نہیں کر لے گا اس کی دعا مقبول نہیں ہوگی. اور دوسرا انسان وہ ہے جو شراب پیتا ہے، برابر شراب پینے والا انسان ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بھی دعا نہیں قبول ہوگی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہیں کر لے گا. تیسرا انسان وہ ہے جو چغل خوری، جھوٹ بولتا ہے، نمازوں کو ترک کرتا ہے بغیر عذر شرع کے. تو ایسے لوگوں کا اس مبارک رات میں کوئی حصہ نہیں ہے. باقی اللہ کے نیک بندے خدا سے جو کچھ طلب کریں گے اللہ سب کچھ انہیں عطا کرے گا. جو جائز چیز اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے اللہ پورا فرمائے گا، ان کی دعا مقبول کرے گا. تو پیارے، آج یہ مغفرت طلب کرنے کی رات ہے.
ہم اور آپ کو چاہیے کہ پوری رات گناہوں سے توبہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے توبہ استغفار کریں۔ ایک دن مرنا ہے، اور یہ رات اتنی عظمت والی رات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ عیسیٰ پیغمبر ایک پہاڑ سے گزرے تو اس پہاڑ کے اوپر کیا دیکھا؟ ایک بہت ہی خوبصورت دل فریب پتھر پڑا ہوا ہے۔ آپ نے جب اس پتھر کو دیکھا تو آپ متعجب ہوئے، تعجب کرنے لگے کہ اللہ نے کتنا حسین اور خوبصورت پتھر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تعجب کر ہی رہے تھے کہ وہ پتھر پھٹ گیا، اور جب اس پتھر شق ہوا تو اس پتھر میں سے ایک بزرگ نمودار ہوئے جن کے ہاتھوں میں ایک انگور کی شاخ تھی اور اس میں انگور کے خوشے لگے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑھ کر کے سلام پیش کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تم اس پہاڑ کے اندر، اس پتھر کے اندر کتنے دنوں سے تم عبادت و ریاضت کر رہے ہو؟ اس بندے خدا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ، اس پتھر کے اندر میں 400 برس سے اس پتھر کے اندر اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، اور جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی ہے تو اسے انگور توڑ توڑ کے کھاتا ہوں جسے ہماری بھوک مٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور تعجب کیا کہ یہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ 400 برس سے اپنے رب کی عبادت اس پتھر کے اندر کر رہا ہے۔ اللہ یہ سوچ ہی رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ غیب سے آواز آئی کہ اے عیسیٰ، تم کو ایک اور تعجب والی بات بتائیں، تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ کہا یا اللہ، تو رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ سنو، آخری زمانہ ہوگا اور اس زمانے کے اندر میرا ایک حبیب ہوگا جو آخری نبی ہوگا، اور اس حبیب کو زمین والے محمد کہیں گے اور آسمان والے احمد کے نام سے یاد کریں گے، اور اس حبیب کی امت کو میں ایک رات عطا کروں گا، وہ 15 شعبان المعظم کی رات ہوگی، شب برات کی رات ہوگی، اور میرے حبیب کی امت اگر صرف 15 شعبان کی رات میں عبادت کر لے گی تو 400 برس عبادت سے آگے بڑھ جائے گی، اس سے زیادہ اجر و ثواب اس امت کو ملے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ نے کتنا بڑا کرم ہم گنہگار بندوں کے اوپر فرمایا ہے کہ 15 شعبان المعظم کی رات ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر مسلمان اپنے رب سے کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر کے اور اپنے نبی سے سچی محبت لے کر کے پوری رات عبادت کرے، توبہ استغفار کرے، گناہوں سے مغفرت طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ 400 برس سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ۔ تو میرے بھائی، یہ رات بڑی ہی عظمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان اول کے اوپر اجلال فرماتا ہے اور رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ میرے بھائی، یہ وہ عظمت والی رات ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات قیام فرماتے تھے، راتوں رات پیغمبر قیام فرماتے تھے، اور مدینہ شریف کا قبرستان جنت البقیع شریف جو ہے، اس قبرستان میں بھی پیغمبر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں، ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک اور متبرک رات عطا کیا ہے، سوتے سلاتے تو روزانہ ہیں، آرام روزانہ کرتے ہیں، اس رات کو اپنے گھروں میں، اپنے محلے کی مسجدوں میں، اپنے کمروں میں مصلی بچھائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں، اور قبرستان جائیں، اپنے مردوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کی دعا کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ہم اور آپ کی آقا و مولا حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات ہے، حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلے اور سیدھے جنت البقیع شریف تشریف لے گئے۔ پیچھے سے حضرت عائشہ تشریف لے گئیں
تو کیا دیکھا؟ پیغمبر جنت البقیع شریف میں ہاتھ اٹھائے ہوئے رو رو کے دعا کر رہے ہیں، اپنی امت کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، کہا عائشہ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ آج کون سی رات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ جا بتائیں کون سی رات ہے؟ کہا آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ آج کی رات جو عبادت کرے گا، جو اپنے رب سے توبہ استغفار کرے گا، اللہ تعالی بنی کلب کے بکریوں کے ریوڑ کے بالوں سے زیادہ کیا کہتے ہیں اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا اور اس کی مغفرت طلب ہو جائے گی۔ تو پیارے آج مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، اللہ سے رو رو کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ ہم کو، آپ کو، سب کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے، کچھ ساتھ لے کے نہیں جانا ہے، صرف اپنا اعمال لے کے جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ مبارک رات بار بار ہزارہ بار نصیب فرمائے اور اس میں عبادت و ریاضت توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے سامعین اکرام، آپ سن رہے تھے جناب مولانا جمال صاحب قادری، ہمارے بیچ مولانا عبدالجبار منظری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور اس سے پہلے نعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم غلام حیدر قادری سے سنا۔